اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ میں لیول 1 کا آج 22واں دن ہے، جس میں ہم سبق نمبر 22 پڑھنے جا رہے ہیں۔ چھٹا پارہ ہے جو آج ہاف ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم سورۃ المائدہ کو شروع کریں گے۔ تو آپ کے علم ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے سورۃ النساء پڑھی، وہ بھی مدنی سورت تھی، اور یہ جس سورت کو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں سورۃ المائدہ، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے مدنی سورت، تو ایک تو یہ بات کنفرم کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والے قرآنی حصے کی سورت ہے، اور نمبر 2 یہ کہ اس کے اندر احکام و مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ تو آیات کی تعداد 120 ہے۔ سورت کا نام سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 114 کی مناسبت سے رکھا گیا، اور اس کے موضوعات کے اندر یہ ایک تو ان آخری صورتوں میں سے ہے جو نازل ہوئی، مطلب اس کی آیات بالکل جو قرآن کا حصہ آخر میں نازل ہونا، مدنی دور کے آخر میں، تو یہ ان صورتوں میں سے یا ان آیات میں سے اس کی آیات، اور موضوعات کے اندر شریعت کے احکام و مسائل ہیں، اہل کتاب کے واقعات ہیں، اور ان کے عقائد بھی شامل ہیں۔ سورت کی ابتدا میں مختلف جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے کن جانوروں کو حلال کیا اور کن جانوروں کو حرام کیا، اور اسی طرح اس کے اندر وضو وغیرہ کے احکامات اور دیگر بھی ہیں، اور اس صورت میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جس میں دین کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے۔ اگرچہ آج ہم نہیں پڑھنے جا رہے، آپ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پڑھیں گے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ اسی صورت کی آیت کریمہ ہے۔ اور چونکہ آخر دور میں نازل ہوئی، تو اکثر مفسرین کے مطابق اس کا کوئی حکم بھی ناسخ نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی چند ایک دو آیات منسوخ آیات ہیں۔ تو چلیں جی سورۃ المائدہ کو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی اللہ قرآن میں یہ فرمائے نا یا ایہا الذین آمنوا، تو اہل ایمان کو چاہیے اپنے کان کھڑے کر لیں، کیونکہ اب یا تو کسی چیز کا حکم دیا جانے والا ہے یا پھر کسی چیز سے منع کیا جانے والا ہے۔ دونوں صورتیں بہت ضروری ہیں۔ اے ایمان والو، اوفو پورے کرو، بالعقود عقد کی جمع عقود، پختہ جو وعدہ ہے۔ عقد کا لفظی مطلب ہوتا ہے گرا ہے جی، عقد کا لفظی مطلب گرا ہے، جیسے سورۃ الفلق میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں لیول 1 میں، نفثات فی العقد، عقد سے ہی عقود، مطلب عہد و پیما کو پورے کرو۔ احلت لکم، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام کس کو کہتے ہیں؟ جو مویشی چوپائے ہیں۔ انعام جانور، بہیمۃ الانعام یعنی وہ جانور جو مویشی اور چوپائے ہیں، وہ مویشی یا وہ جانور جو چوپائے ہیں۔ اس سے مراد اونٹ، گائیں، بکری، بھیڑ اور ان کی جنس کے جو دوسرے جانور ہیں، وہ تم پر حلال کیے گئے ہیں۔ الا سوائے، ما یتلا علیکم، جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں۔ ہاں، جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں اور آگے چل کر وہ آ بھی رہے ہیں، ان کے علاوہ جو بہیمۃ الانعام ہے وہ حلال ہے۔
اور جن کے حرام ہونے کا حکم آ گیا وہ حرام ہے، چاہے وہ قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہمیں ان کی حرمت کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ حرام ہے، اس کے علاوہ باقی جانور حلال ہے۔ غیر محل الصید، نہ ہو تم جانور کو حلال کرنے والے، صید شکار، یعنی وہ جانور جس کا شکار کیا جاتا ہے، شکار کو تم حلال کرنے والے نہ ہو، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اور تم احرام کی حالت میں ہو۔ احرام کی حالت میں تم نے شکار وغیرہ نہیں کرنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، وہ فیصلہ فرماتا ہے، ما یری، جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ وہی تو فیصلہ فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ بھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی جو شعائر ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کی شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی مساجد اللہ کے شعائر ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا گھر بیت اللہ، صفا مروہ، یہ ساری چیزیں اللہ کے شعائر میں سے ہے، حتیٰ کہ آذان، ذکر و اذکار، یہ سب شعائر اللہ میں سے ہے، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مزید کس کی بے حرمتی نہیں کرنی؟ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، جو حرمت والے مہینے ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی۔ وَلَا الْهَدْيَ، اور نہ ہی حج کے جو جانور ہیں جنہیں حج پر قربان کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ وَلَا الْقَلَائِدِ، اور نہ ہی وہ جانور جنہیں پٹا پہنایا گیا ہے، مطلب انہیں خاص کر دیا گیا ہے حج کے لیے، تو ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی۔ وَلَا آمِینَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، اور نہ ہی ان کی جو بیت الحرام کا ارادہ کرنے والے، یعنی جو مسجد حرام کی طرف متوجہ ہیں، اس کا قصد کرنے والے ہیں، ارادہ کرنے والے ہیں، وہ حاجی، ان کی بھی تم نے بے حرمتی نہیں کرنی، ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی۔ یبتغون، وہ چاہ رہے ہیں، مطلب وہ جو حجاج کرام ہیں وہ چاہ رہے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل، وہ تو اپنے رب کا فضل چاہ رہے ہیں، ورضوانا، اور اپنے رب کی خوشنودی چاہ رہے ہیں۔ وہ تو جو حاجی وغیرہ ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، کیا مطلب جی حلال ہو جاؤ؟ مطلب یہ کہ جب تم احرام وغیرہ کھول چکو، جب تم احرام وغیرہ کھول چکو مطلب حلال ہو جاؤ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاصْطَادُوا، تو پھر شکار کرو۔ احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا گیا، جب تم احرام کھول چکو تو شکار کرو۔ اچھا، اب ایک بڑا زبردست حکم دے دیا گیا، یعنی شریعت اسلامیہ کا آپ عدل دیکھیے، بڑا پیارا حکم۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، وَلَا، اور نہ، يَجْرِمَنَّ، ابارے، کم تمہیں، اور نہ ابارے تمہیں، شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابارے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، یہ کہ انہوں نے تمہیں روکا مسجد حرام سے۔ اچھا، کس چیز پر نہ ابارے؟ ان تعتدو، یہ کہ تم زیادتی کرو، مطلب وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے تمہیں بیت اللہ میں جانے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دشمنی کے اندر آ کر تم مکہ والوں سے کچھ برا کرو، نہیں، ان کی دشمنی تمہیں ان کے ساتھ زیادتی کرنے پر نہ ابارے۔ دیکھیے، یہ ہے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات۔ مکہ کے مشرکین کتنے ظلم و زیادتی کرنے والے کمزور مسلمانوں کے ساتھ، پھر بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم زیادتی کر بیٹھو ان کے ساتھ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى،
نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور دشمنی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا والا ہے. بولے بے شک اللہ سخت سزا والا ہے. حرمت علیکم، حرام کیا گیا ہے تم پر، المیتۃ، مردار. دیکھیں پہلی آیت میں شروع میں بالکل ابتدا میں کیا بتایا کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال ہے، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جو تم پر تلاوت کیے جا رہے ہیں. تو چلیں وہ دیکھیں وہ کون سی ہیں جو 4 ٹانگوں والے ہیں لیکن وہ حلال نہیں ہیں، چوپائے ہیں لیکن وہ حلال نہیں ہیں. ان میں پہلا کیا ہے جی؟ المیتۃ، مردار. والدم، اور خون. خون بھی تم پر حرام کیا گیا ہے. اس خون سے مراد کون سا خون ہے؟ یا پہلے یہ المیتہ سے مراد کون سا مردار ہے؟ وہ مردار جو ذبح کرنے سے پہلے موت کو پہنچ چکا، چھری پھیرتے ہوئے نہ تو اس کے جسم نے کوئی حرکت کی، نہ اس نے ٹانگیں وغیرہ ماری، وہ مردار شمار ہوگا. والدم، ذبح کرتے ہوئے جو گردن سے خون نکلتا ہے، زمانہ جاہلیت میں اس سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا تھا، شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دے دیا. یہ خون بھی حرام ہے. ہاں وہ خون جو بعد میں گوشت کاٹتے ہوئے گوشت وغیرہ کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی دوسری مقام سورۃ الانعام کی آیت نمبر 147 سے پتہ چلتا ہے کہ اس دم سے مراد کون سا ہے؟ دم مسفوحہ، بہتا ہوا خون. تو دیکھیے یہ قرآن کی مطلب کتنی پیاری آیات ہے. قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے. تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اس کے اندر خون کا ذکر آیا. سوال پیدا ہوا کون سا خون؟ جواب آیا سورۃ الانعام کی آیت 147 میں، دمم مسفوحہ، وہ جو بہایا گیا خون ہے، ذبح کرتے ہوئے جو بہ رہا ہے وہ حرام ہے. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، تیسری چیز خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام ہے. نمبر 4، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور جس پر پکارا گیا ہے غیر اللہ کا نام، جس پر غیر اللہ کی آواز کو بلند کیا گیا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. تو آپ ذرا دیکھیے یہاں پر شرک کس قدر بڑا گناہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر یعنی غیر اللہ کا نام جس جانور پر پکارا گیا ذبح کرتے ہوئے، اس کا تذکرہ کن کے ساتھ ہوا؟ مردار کے ساتھ، بہتے ہوئے خون کے ساتھ، اور خنزیر کے گوشت کے ساتھ. اعاذنا اللہ من. ہمارے معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں جگہ پر جا کر جانور ذبح کریں گے، اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، وہاں کوئی قبر ہے یا کچھ بھی ہے ہم وہاں پر ذبح، لیکن ہم تو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ نظر مانی تھی کہ بوانہ نامی جگہ پر جا کر جانور کو ذبح کروں گا، کیا نظر پورا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں بوانہ نامی جگہ پر کوئی بت وغیرہ تو نہیں تھا زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے؟ کہا نہیں. دوسرا سوال پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا وہاں کوئی میلہ وغیرہ تو نہیں لگتا تھا؟ سب نے بتایا نہیں، میلہ بھی نہیں لگتا تھا بوانہ نامی جگہ پر. تو فرمایا جاؤ پھر جا کر نظر پوری کرو. مطلب اگر کوئی بت ہوتا جہاں پر اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے یا کوئی میلہ وغیرہ بھی لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً اس کو اجازت نہ دیتے. تو اگر اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے تو اپنے گھروں کے اندر ذبح کیجئے، جہاں مرضی کیجئے. قبر یا جس جگہ پر شرک و بدعات ہو رہی ہیں اس جگہ پر ذبح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، چاہے آپ اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں. اور نہ ہی ایسے جانور کا یا جو شرک جس جگہ پر ہو رہا ہے اس کے قریب جس چیز کو تقسیم کیا جا رہا ہے یا ذبح کیا جا رہا ہے نہ ہی اس چیز سے کوئی کھانا جائز ہے. اچھا جی، یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 جو تم پر حرام کی گئی. 5ویں چیز والمنخنقۃ، وہ جانور جس کا
گلا دبنے سے وہ مر جائے، رسی وغیرہ پڑ گئی، گلے کو گلا بند ہوا، مر گیا، المنخنقہ تو گردن کے دب 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 سے وہ کیا ہوا جی، گردن کے دبنے سے وہ مر گیا۔ والموقوذۃ، کسی مالک نے اپنے جانور کو کوئی لاٹھی وغیرہ ماری وہ مر گیا، ضرب لگنے سے جو مر گیا، پتھر وغیرہ مارنے سے مر گیا، موقوذہ وہ بھی حرام ہے۔ 4 5 6 7 نمبر 7 والمتردیۃ، متردیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو گر کر کسی پہاڑ یا اونچی جگہ سے گرا اور گرنے سے مر گیا، متردیہ وہ بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 8 والنطیحۃ، النطیحہ کسی دوسرے جانور کا سینگ وغیرہ لگنے سے جو مر گیا وہ بھی حرام ہے۔ نمبر 9 وما اکل السبع، اور جس کو کھایا کسی درندے وغیرہ نے، شیر، چیتے نے، کتے وغیرہ نے کسی جانور کو چیڑ پھاڑ کر کر کھایا، اب وہ بھی حرام ہے۔ ہاں یہ جو پیچھے جو کیٹیگریز 4 کیٹیگریز گزری نا، المنخنقۃ، الموقوذۃ، المتردیۃ اور النطیحۃ، ان چاروں کے اندر ایک چیز استثناء ہے، الا ما ذکیتم، سوائے اس کے جسے تم پاک کر لو، حلال کر لو۔ مطلب جانور گرا یا اس کا گلا دبا یا ضرب اس کو لگی یا پھر اس کو کسی جانور کا سینگ لگا اور مرنے سے پہلے پہلے انسان پہنچ گیا اور اس نے اس کو چھری پھیر لی، حلال کر لیا، ہاں وہ حلال ہے۔ اور وہی میں نے بتایا کیسے پتہ چلے گا، پتہ یہ چلے گا کہ چھری پھیرتے ہوئے اس نے اپنی ٹانگیں اپنے جسم کو حرکت دی تو پتہ چلا کہ یہ ابھی اس میں زندگی باقی تھی، اس کو حلال کر لیا۔ نمبر 10 وما ذبح علی النصب، اور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے کس جگہ پر جی؟ نصب، اور قرآن میں دوسری جگہ اس کے لیے انصاب کا لفظ آیا، جس کو آستانوں وغیرہ پر ذبح کیا جا رہا ہے۔ وما ذبح، اور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے علی النصب، آستانوں وغیرہ پر، وہ بھی حرام ہے۔ اچھا مزید کیا تم پر حرام کیا گیا؟ یہ تو 10 جانوروں کی مختلف اقسام آ گئیں، ایک جانوروں کا خون اور باقی 10 جانوروں کی اقسام۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں وغیرہ کے ذریعے فال گیری کرو، تیروں وغیرہ کے ذریعے فال گیری کرو، یہ بھی تم پر حرام کیا گیا، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ کیا کرتے تھے کہ وہ کسی برتن میں تیر وغیرہ ڈال کر ہلایا کرتے تھے اور پھر اس کے ذریعے اپنے قسمت کے فیصلے کروایا کرتے، بالکل جس طرح ہمارے ہاں آج سٹارز کے ذریعے سے قسمت کا حال جانا جاتا ہے یا پھر لاٹری وغیرہ کے ذریعے سے قسمت کا حال جانا جاتا ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا ذالکم فسق، یہ ہے گناہ، یہ سب کا سب فسق ہے، گناہ ہے۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا من دینکم، کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، مطلب جو وہ یہ چاہتے تھے نا تمہیں مغلوب کر لیں گے، دین اسلام کو مٹا دیں گے، تو آج وہ مایوس ہو چکے ہیں، انہیں پتہ چل چکا ہے اللہ کا دین غالب آ چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، مسلمان ایک پاور بن کر ابھر چکے ہیں، آج وہ مایوس ہو چکے ہیں تمہیں مغلوب کرنے سے۔ فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ نون کے بعد یا بھی تھا جو ایک رول کی وجہ سے گر گیا تو نون پر زیر لگا دی، وخشونی، مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ فرما رہے۔ اللہ اکبر، وہ خوبصورت آیت کریمہ، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، میں نے مکمل کر دیا تم پر تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے مکمل کر دی تم پر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا، دینا بطور دین کے، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔
آپ کے علم میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو یہود آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اگر یہ آیت کریمہ ہماری شریعت میں نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، اتنا خوشی کا مرحلہ ہے کہ تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے. کیونکہ دین کی تکمیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، ان سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے کسی پر دین کو مکمل نہیں کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء والمرسلین تھے تو آپ پر پہنچ کر اس دین کی تکمیل ہوگی. دیکھیں یہ آیت کریمہ مطلب ایسی آیت کریمہ ہے نا، اتنی جامع ترین آیت کریمہ ہے. صحابہ کرام کے پاس، تابعین کے پاس، ائمہ محدثین کے پاس کوئی بھی شخص آتا آ کر ان سے پوچھتا کہ یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں، وہ صرف یہ اس سے پوچھتے کہ دین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا، جو کام اس دور میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا. بس یہ معیار ہونا چاہیے. آپ اپنے معاشرے کے اندر ہزاروں یا سینکڑوں ایسے رسم و رواج، طور طریقے دیکھتے ہیں جن کو ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے. سوال صرف ایک ہے، کیا یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے تو وہ دین ہے، نہیں ہوتے تھے تو وہ دین نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. کوئی اگر آ کر یہ کہے گا کہ دیکھیں کام تو اچھا ہے نا، ٹھیک ہے جی کام اچھا ہے، اچھے کام تو بہت زیادہ ہیں، مجھے ایک کام اچھا لگ رہا ہے، آپ کو دوسرا اچھا لگ رہا ہے، کسی کو تیسرا اچھا لگ رہا ہے، کسی کو چوتھا اچھا لگ رہا ہے. ان میں سے دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کیونکہ وہ مکمل ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد نہ تو جبریل امین نے آنا ہے، نہ اللہ کا کوئی پیغام اترنا ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، اور قیامت تک کے لیے یہ سرمایہ ہمارے درمیان باقی ہے. انہی میں ہدایت ہے. اللہ اور یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے فرمایا میں نے اپنی نعمت کو تم پر اتمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، نہ صرف مکمل کیا بلکہ تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، فَمَنِ اضْطُرَّ پس جو مجبور کر دیا جائے، فی مخمصۃ شدید بھوک میں، کوئی شخص شدید بھوک میں ہے، مجبور کر دیا گیا. مطلب یہ پیچھے جتنے بھی اقسام جن کو حرام کیا گیا، کیونکہ یہ اصل میں ابھی آیت نمبر 3 ہی چل رہی ہے، یہ اس آیت کا مکمل آیت یہاں پر جا کر ہو رہی ہے کہ مطلب یہ ساری چیزیں تو بتا دی گئیں، حرام ہے، مردار بھی، خنزیر کا گوشت بھی، اور جانوروں کی جو اقسام ہے یہ ساری حرام ہے. لیکن کوئی شخص مجبور کر دیا گیا شدید بھوک میں. ایک شخص سفر پر ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. اب دو ہی آپشن ہے کہ یا تو وہ مر جائے اور یا پھر ان میں سے کوئی حرام چیز کھا کر زندہ رہ جائے. ہاں اب یہ مجبور ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ یہ کھا سکتا ہے. کتنا کھا سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرح میلان رکھنے والا نہ ہو. مطلب مجبوری میں اگر یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، کچھ کھانا پڑ رہا ہے، تو گناہ کی طرح میلان رکھنے والا یہ نہ ہو کہ پیٹ بھر کر کھانا شروع کر دے کہ چلے اب موقع ملا تو نہیں. بس اتنا جس سے وہ زندگی کی قید میں رہے گا، جس سے وہ زندہ رہے گا. گناہ کو تلاش کرنے والا نہ ہو، گناہ کی طرح میلان رکھنے والا نہ ہو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جو ایسا مجبور ہے نا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. يَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے طیبات، پاکیزہ چیزوں کو. یہ جو پیچھے گزری ہیں یہ پاکیزہ نہیں ہے، تمہارے لیے تو پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے. وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، اور جن
چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کو تم سکھاؤ، یعنی وہ جو سدھارے ہوئے جانور ہیں جن کو تم سکھاؤ، تعلمونہن، تم انہیں سکھاتے ہو، تعلمون، تم سکھاتے ہو، ہن، ان کو، کس میں سے سکھاتے ہو؟ مما، اس میں سے جو، علم، سکھایا ہے، کم، تمہیں، اللہ نے، جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے تم انہیں سدھارتے ہو، انہیں ٹرین کرتے ہو۔ تو یہ جو سدھارے ہوئے جانور ہیں نا، چاہے وہ کوئی کتے ہیں یا عقاب ہے یا باز وغیرہ ہے، جن کو تم نے شکار کے لیے رکھا ہوا ہے اور تعلیم دی ہوئی ہے، سکھایا ہوا ہے انہیں، فَقُلُوا، تو کھاؤ، مما امسکنا علیکم، جو وہ تم پر روکے رکھیں۔ جانور کو جب پکڑنے کے بعد یا شکار کو پکڑنے کے بعد جو وہ تمہارے لیے روکے رکھیں، تم اس میں سے کھاؤ۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ان پر اللہ کا نام پڑھ لو، اور اس پر اللہ کا نام پڑھ لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ کو ایک قاعدے کی بات بتاؤں کہ جہاں بھی قرآن مجید میں حلال و حرام، خاص کر کھانے پینے کے بارے میں تذکرہ ہوگا نا، وہاں پر آپ دیکھیں گے تقوی کا ذکر بھی ہوگا، تقوی کا حکم بھی ہوگا، اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ جو سارے کام ہیں نا، یہ اصل میں ان کی بنیاد ہوتی ہے تقوی۔ آپ نے مردار کھانا ہے یا نہیں کھانا، اب دیکھیے، یعنی مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا، یعنی وہ جو گلی محلے کے اندر ہوتے ہیں واقعہ، تو اس میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ بہت زیادہ شور کر رہے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، شور کر رہے ہیں کہ ان کے گھر میں جو مرغیاں وغیرہ انہوں نے رکھی تھی، تو انہوں نے کہا بس وہ مرغی مرنے والی ہے، جلدی سے چھری لائیں، چھری لائیں، چھری لائیں، مرغی مرنے والی ہے، مرنے والی۔ اچھا، جتنی دیر میں چھری آتی تو انہوں نے جب اس پر چھری پھیری، میں مطلب میرے بچپن کا واقعہ ہے لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اس مرغی نے ذرا بھی حرکت نہیں کی، بالکل حرکت نہیں کی، اور وہ جو بزرگ ہیں نا، انہوں نے چھری پہنے کے بعد اس کی گردن سے کوئی ایک دو خون کے قطرات ٹپکے تو کہنے لگے بس جی شکر ہے حلال ہوگی ہے۔ وہاں پر جو ایک دو شخص موجود تھے، انہوں نے کہا جی حلال نہیں ہوئی، جانور نے حرکت ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں بس حلال ہوگی ہے، حلال ہوگی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو کام ہے نا، اصل میں ان کی بنیاد تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ کوئی جانور کسی کا گر گیا، اب دیکھیں وہ جانور جو گر گیا، حلال کرنے سے پہلے اگر وہ مطلب اس پر صرف چھری پھیر لی جاتی تو شاید ان کا کئی ہزار یا بعض اوقات کئی لاکھ ان کے بچ جاتے۔ چھری پھیرنے سے پہلے مر گیا، مردار ہو گیا، تو مطلب یہ کہ ان کی وہ رقم ڈوب گئی۔ اب اس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، اللہ کے ڈر کے ساتھ ہے، جس میں جتنا تقوی ہوگا۔ کوئی اس جانور کے گوشت کو بیچ دیتا ہے یا اس کو ضائع کر دیتا ہے کہ یہ حرام ہو چکا ہے، اس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں پچھلی آیت میں بھی اور یہاں بھی تقوی کی تلقین ہے۔ فرمایا الیوم، آج کے دن، احل لکم الطیبات، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین، اور ان لوگوں کا کھانا، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اہل کتاب مشرکین نہ ہو، غیر اللہ کا نام پکار کر ذبح کرنے والے نہ ہو، کیونکہ اہل کتاب میں سے خاص کر جو یہود وغیرہ تھے وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، یا ان کی اکثریت شرک کرنے والی نہیں تھی۔ ہاں ان کے اندر دیگر انبیاء کو قتل کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، سود کا لین دین کرنا، یہ ساری چیزیں ان میں آ گئی تھیں۔ تو جو اہل کتاب ہیں، مطلب یہ کہ وہ شرک کرنے والے نہیں ہیں، ان کا کھانا حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم، اور تمہارا کھانا حل لہم، ان کے لیے حلال ہے، وہ تمہارا کھانا کھا سکتے ہیں، تم ان کا کھانا کھا سکتے ہو۔ والمحصنات من المؤمنات، اور اہل ایمان میں سے یا مومنوں میں سے جو پاکیزہ عورتیں ہیں۔ یہاں جو محصنات ہے اس کا مطلب پاک دامن عورتیں، مومنات میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کی جو
پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں. جو اہل کتاب ہیں ان کی پاک دامن عورتیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں, تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, وہ لوگ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی, ان کی عورتیں, ان کا کھانا. لیکن کب؟ اذا آتیتموہن, جب تم ان عورتوں کو دے لو, اجورہن, ان کے اجر, جب تم ان عورتوں کو ان کے حق مہر دے لو. یعنی یہ مطلب نہیں کہ کوئی عورت اگر غیر مسلم اہل کتاب میں سے ہے تو اس کے لیے حق مہر نہیں ہے, چاہے وہ غیر مسلم اہل کتاب میں سے ہے, پاک دامن ہے, اس کے لیے بھی ویسے ہی حق مہر ہے جیسے مسلمان عورت کے لیے. اللہ نے یہاں بتا دیا محسنین, نکاح کرنے کے ارادے سے, غیر مصافحین, فحاشی کے ارادے سے نہیں, زنا کے ارادے سے نہیں, نکاح کے ارادے سے. ولا متخذی اخدان, اور نہ ہی پوشیدہ یاری لگانے کے ارادے سے. مطلب جو ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں تو وہ فحاشی کی نیت سے نہیں یا پوشیدہ یارانے کی نیت سے نہیں, بلکہ محسن, نکاح کی نیت سے وہ تمہارے لیے حلال ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, اور جو کفر کرے ایمان کا, مطلب ایمان کا انکار کرے, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, تو اس کا عمل برباد چلا گیا, اس کا عمل ضائع چلا گیا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. چلتے ہیں جی آج کے ہمارے اگلے پیج کی طرف. چھٹا پارہ چل رہا ہے قرآن مجید کا, یہ صفحہ نمبر 108 ہے, اور اس میں آیات 6 سے لے کر 9 تک کی آیات ہیں. اچھا, یہ جو آیت ہے نا, آیت کریمہ, آیت نمبر 6, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6, کوئی بتائیں گے اس آیت کا کیا نام ہے؟ پہلے 3 لوگوں کا نام لیا جائے گا. اگر آپ کا جواب درست آیا کہ اس آیت کریمہ کا کیا نام ہے, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6. اس آیت کریمہ, مطلب جس طرح قرآن کی آیات کے نام ہوتے ہیں, جس طرح نا آیت الکرسی جو آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, آخر تک آیت الکرسی ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ نے سورۃ البقرہ میں یہ آیت پڑھی تھی اذا تداینتم, اس کو آیت الدین کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر قرض کی لین دین ہے, آیت الدین کہتے ہیں. جی سیسر فوزیہ ہیں, جواب بالکل درست ہے. ریاض رشید صاحب ہیں, جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ 2 لوگوں کی طرف سے جواب آیا, اور سسٹر امیمہ ہیں, جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. اور پھر بہت باقی بھی 2 لوگوں کی طرف سے جواب درست آیا. تو اس آیت کو کہتے ہیں آیت الوضو. اس آیت کو کیا کہتے ہیں جی؟ آیت الوضو. اور یہ بھی جواب درست ہے, آیت تیمم بھی یہی آیت ہے. آیت وضو یا آیت تیمم اس آیت کا نام ہے. اور دیکھیں آپ کی سکرین پر لکھا ہوا ہے, میں نے تو وہ بھی دیکھے, آپ کی سکرین پر لکھا ہوا ہے آیت وضو. ٹھیک ہے, وضو غسل کے احکام اور سفر و مرض کی حالت میں احکام طہارت اور تیمم وغیرہ کا بیان ہے اس آیت کریمہ میں. تو چلیے اس خوبصورت آیت کو پڑھتے ہیں جس کے اندر اس وضو کرنے کا حکم ہے جو آپ ہر نماز کے لیے کرتے ہیں, جو نماز کی شروط میں سے ہے. نماز کی شروط کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شرط نہیں پائی جا رہی تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہے. وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے جی. قبلے کی طرف رخ نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے. وقت داخل نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہے. تو یہ نماز کی شروط ہے. تو وضو کرنا, طہارت اختیار کرنا, یہ نماز کی شروط میں سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف, مطلب جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو, نماز کا ارادہ کرو, فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے چہروں کو دھو لو, وَأَيْدِيَكُمْ, اور اپنے ہاتھوں کو, إِلَى الْمَرَافِقِ, کوہنیوں سمیت. الا یہاں سمیت کے معنی میں ہے, کوہنیوں سمیت اپنے بازوؤں کو دھو لو, اپنے ہاتھوں کو دھو لو. شروع ہاتھوں سے کرنے اور کوہنیوں سمیت دھونی ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور اپنے سروں کا مسح کرو. وَأَرْجُلَكُمْ, اس کا تعلق ہے فَغْسِلُوا کے ساتھ. وَأَرْجُلَكُمْ, اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لو.
الل کعبین، ٹخنوں تک اپنے قدموں کو دھو لو. اب دیکھیں یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس کے اندر وضو کے فرائض کا بیان ہے. چہرے کو دھونا، بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا یا ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت. نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 قدموں کو دھونا ٹخنوں سمیت. بولے یہ کیا ہے؟ یہ ہیں جی وضو کے فرائض. ان چاروں اعضاء کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور باقی 3 کو دھونا، یہ وضو کے فرائض میں سے. اب بعض علماء نے یہ کہا کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یا ناک کو جاڑنا، یہ وضو کے مستحبات میں سے ہے. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، جو یہ حکم دیا گیا نا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو، تو کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ اسی میں آ جاتا ہے. تو پتہ چلا وہ بھی پھر لازم ہے، فرائض کے اندر اس کا شمار بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ وجوہ چہرے کے اندر شامل ہے. کلی کی جاتی ہے تو وہ انسان کا وجہ بولا جاتا ہے جی، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو اور پیشانی سے تھوڑی تک کا فاصلہ، یہ چہرہ کہلاتا ہے وجہ. تو وہ کہتے ہیں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ اسی کے اندر آ رہا ہے نا. تو پہلے فرض کے اندر کلی ناک میں پانی ڈالنا بھی آ گیا، اور واللہ عالم یہی بات صحیح معلوم بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض صحابہ کا دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں جلدی کے اندر سفر کی حالت میں، ان کی ایڑیاں خشک ہیں، وضو تو کر رہے ہیں، پاؤں اچھے سے نہیں دھو رہے، ایڑیاں خشک ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، آگ کا عذاب ہے کہ وضو کے اندر جن ایڑیوں کو نہیں دھویا جا رہا. اور اللہ نے حکم دیا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر ہو تم جنابت کی حالت میں، فَطَّهَّرُوا، تو پھر اچھی سے طہارت حاصل کرو. اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، مطلب یہ کہ تم پر غسل فرض ہو چکا ہے، تو تم پھر اچھے سے طہارت حاصل کرو. غسل فرض ہو چکا ہے، ہم بستری سے یا احتلام وغیرہ سے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض ان کی جمع ہے مرضى، او علی سفرین، یا سفر کی حالت میں، او جاء احد، یا آیا ہے کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط، بولو براز کو، قضائے حاجت کو، او لامستم النساء، یا پھر تم نے عورتوں کو مس کیا ہے، مطلب یہ کہ ہم بستری وغیرہ. شریعت اسلامیہ نے بڑا ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا. فرمایا لامستم النساء، تم نے عورتوں کو چھوا ہے، لمس کیا ہے، مطلب یہ کہ ہم بستری وغیرہ کی ہے. فلم تجدوا ماء، اور تم پانی کو نہ پاؤ، تم مریض ہو، سفر کی حالت میں ہو، قضائے حاجت کی، یا عورتوں کو چھوا، چاروں کام ہیں، اور پانی تمہیں نہیں مل رہا. فلم تجدوا ماء، پانی تمہیں نہیں مل رہا، مطلب یہ کہ قضائے حاجت کی، یا سفر میں ہو، یا عورتوں کو چھوا، پانی نہیں مل رہا، یا تم اوورال مریض ہو کہ پانی استعمال کرنے سے تمہارے مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہے. تو پھر تم کیا کر لو ایسی حالتوں میں مجبوری کی، فتیمموا، پھر تیمم کرو. کس سے؟ صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی سے. تیمم کا لفظی مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، پھر تم پاکیزہ مٹی کا ارادہ کرو. فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کا مسح کرو، وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور اپنے ہاتھوں کا، چہروں کا اور ہاتھوں کا مسح کرو. تو تیمم کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، تیمم کی جو شروط ہے نا، وہ یہ ہے کہ پانی نہیں مل رہا، یا تم مریض ہو، یا پھر وضو کرنا ہے پانی نہیں مل رہا، یا غسل کرنا ہے پانی نہیں مل رہا. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو علماء کرام فقہاء اعظام نے کیا کہا؟ پانی کو تلاش کیا جائے، اچھی طرح سے تلاش کرنے کے بعد یہ یقین ہو جائے کہ اب پانی نہیں مل رہا، اس حالت میں تم تیمم کر سکتے. یہ نہیں کہ کوئی بندہ گھر کے اندر بند ہے، گھر سے باہر بھی نہیں نکلا، کہہ رہا پانی ختم ہو گیا اب تیمم ہی کرنا پڑے گا. نہیں، پہلے تلاش کیا جائے گا پانی کو، حتی الوسع، کوشش کی جائے گی پانی مل جائے. نہیں مل رہا تو اس حالت کے اندر تم تیمم کر سکتے.
تو اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ، دونوں ہاتھوں کو صاف مٹی پر مارنا ہے، مٹی پر مارنے کے بعد بعض روایات کے مطابق ان میں ہلکا سا پھونک لینا ہے، پہلے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور پھر ایک دوسرے ہاتھ پر پھیر لینا ہے، بس یہ ہے تیمم۔ دیکھیں نا آیت کریمہ میں پہلے وجوہ کا ذکر ہے، چہروں کا، پھر ہاتھوں کا، تو یہی ترتیب ہے تیمم کے اندر، ہاتھ مٹی پر مار کر ہلکا سا پھونک کر، یا اگر مٹی معمولی ہے تو پھونکے بغیر دونوں ہاتھوں کو پہلے چہرے پر اور پھر دونوں ہاتھوں پر پھیر لینا ہے، یہ ہے تیمم کا طریقہ۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ تیمم بھی پورا وضو کی طرح کرنا ہے، سر کا مسح بھی کرنا ہے پورے بازوؤں پر، قدموں پر، نہیں، تیمم کا یہ طریقہ ہے، اور یہ مجبوری کی حالت میں۔ ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، لیجعل علیکم من حرج، کہ وہ تم پر بنائے کوئی حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تم پر کوئی تنگی کرے، وَلَكِنْ يُرِيدُ، اور لیکن وہ چاہتا ہے لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ وہ تمہیں پاک کرے، اللہ تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اللہ چاہتا ہے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرنا، علیکم، تم پر، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لو، زبانوں سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اور دل سے بھی تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تو سر کے مسح کرنے کا کیا طریقہ ہے جی؟ سوال بھی آیا اور ہم نے پڑھا بھی، سر کا مسح کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدأ بمقدم رأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کے بالکل مقدم میں لے گئے، سر کے بالوں کی جڑیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہاں تک لے گئے، اور اگر کسی کے بال وغیرہ نہیں ہیں عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ بھی سر کے آگے سے شروع کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہاتھوں کو سر کے بالکل آخر تک لے گئے، آخر تک لے گئے، ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه، پھر ان دونوں ہاتھوں کو واپس لائے اس جگہ تک جہاں سے شروع کیا تھا، یہ دیکھیں سر کے آگے تک واپس لائے، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع کیا اور پھر واپس لائے، اور پھر کانوں کا مسح کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند کے اندر سر کا مسح کرنے کے بعد پھر گردن کا مسح کیا جاتا ہے، تو واللہ عالم اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں تو جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ان میں سے کسی نے گردن پر مسح کا ذکر نہیں کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب وغیرہ کے اندر بھی گردن کے مسح کا یعنی بالکل تصور ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ ہمارے ہاں چونکہ برصغیر پاک و ہند میں کیا جاتا ہے، لیکن واللہ عالم احادیث سے گردن وغیرہ کا الگ سے مسح کرنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ سر کا مسح کرنا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، اور گردن ایک الگ عضو ہے اور سر ایک الگ عضو ہے، یہ الگ پارٹ آف باڈی ہے اور یہ الگ ہے، اور خواتین بھی بالکل ایسے کریں گی، سر کے آگے سے شروع کر کر اپنے سر کے پیچھے تک جائیں گی اور پھر یہاں سے واپس آئیں گی، اللہ اکبر، اور پھر کانوں کا مسح۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو تم پر اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اللہ کے اس ذرا پختہ وعدے کو یاد کرو، وَاثَقَكُمْ بِهِ، جو اللہ نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اس کو یاد کرو۔ اچھا وہ کیا تھا؟ اِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کریں گے، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو یہاں پر بھی وہی حکم ہے، تیسری مرتبہ ان 7 آیات میں تیسری مرتبہ یہ حکم آ رہا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے جو صدور، صدر ان کی جمع، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ اس کو بہتر جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے بالکل قائم ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ بالکل، شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے۔ گواہی بھی دینی ہے تو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسلمان ہے تو یہ کافر ہے
تو میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے گواہی دوں گا چاہے جھوٹی ہی کیوں نہ ہو. ایسے نہیں کرنا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور ہرگز نہ ابھارے تمہیں، ہرگز تمہیں مجبور نہ کرے شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی علی اللہ تعدلوا اس چیز پر کہ تم عدل نہ کرو. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل کو چھوڑ دو. نہیں، اعدلوا عدل کرو. ہوا اقرب للتقوی، ہوا اقرب وہ زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی کی. عدل کرو کیونکہ عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے. کتنی پیاری آیت ہے. عدل کرو کیونکہ عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے. ظلم جو ہے وہ اصل میں تقوی کے نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. دیکھ لیجئے جن معاشروں سے تقوی اٹھتا ہے ان معاشروں کے اندر ظلم، بغاوت، چوری، ڈاکے یہ ساری چیزیں عام ہو جاتی ہیں. مطلب اللہ کے بندے اللہ کے حق میں کسر کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر ان کے آپس کے حقوق بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی پورے نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے اگر کوئی آ کر آپ کو یہ درس دیتے ہیں نا کہ چھوڑیں جی بس اصل میں انسانیت ہی سارا دین ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے، شریعت اسلامیہ سے بڑھ کر انسانیت کسی شریعت نے نہیں سکھائی. دیکھیے شریعت اسلامیہ تو یہ کہہ رہی ہے کوئی غیر مسلم بھی ہے، کوئی غیر بھی ہے جس کے ساتھ تمہاری دشمنی بھی ہے اس کے ساتھ بھی عدل سے کام لینا. یہ نہ ہو کہ تم وہاں پر جا کر عدل کو چھوڑ دو. عدل کرو، یہ تقوی کی زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. 8 آیات کے اندر چوتھی دفعہ حکم اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون کیونکہ اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. اللہ اکبر. وعد اللہ الذین آمنوا اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے. کیا وعدہ کیا اللہ نے؟ لہم مغفرۃ ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اور اس کے برعکس کل بھی میں نے بتایا تھا کہ جہاں پر اہل ایمان اور ان کے بدلے کا تذکرہ آتا ہے وہیں پر اہل کفر اور ان کی سزا کا تذکرہ بھی آتا ہے. تو دیکھ لیجئے پہلے اہل ایمان سے وعدے کا تذکرہ آیا، ساتھ ہی اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم یہ آگ والے. جحیم جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ آگ والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے. اب اس سے کون سی اللہ کی نعمت مراد ہے؟ مختلف واقعات ہیں. وہ ایک مرتبہ ایک کافر آیا، آ کر اس نے تلوار اٹھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من یعصمک منی آج کے دن آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے تم سے بچائے گا. اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار گر گئی. اور بعض نے کہا اس سے مراد وہ بنو نذیر کا واقعہ ہے جنہوں نے یہود کا وہ قبیلہ بنو نذیر جو مدینہ میں آباد تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر کو پھینکنے کی سازش تیار کی. تو اللہ مختلف واقعات بھی ہو سکتے ہیں. اللہ یاد کروا رہا ہے کہ اللہ کی اس احسان، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے. کیا نعمت ہے جی؟ اذ ہم قوم جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا ان یبسطوا الیکم ایدیہم یہ کہ وہ پھیلائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا تھا، عنکم تم سے، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا تھا. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو، اللہ پر ہی اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ تحقیق اللہ نے لیا، کیا لیا جی؟ میثاق بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ پختہ عہد لیا. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور اللہ نے فرمایا بعثنا منہم 12 نقیبا اور ہم نے ان کے اندر 12 سردار مقرر کر دیے. وقال اللہ اور اللہ نے فرمایا انی معکم بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. یہ تمہارے نقیب سردار ہیں، مطلب بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے قتال کرنا تھا.
جو لوگ ارض مقدسہ یعنی کہ بیت المقدس اور جو یہ شام فلسطین کا علاقہ تھا وہاں پر جو عمالقہ نامی قوم آباد تھی، بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ قتال کرنا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا حکمت عملی سے کام لیا؟ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کو یہ کہا کہ ہر قبیلہ اپنی طرف سے ایک سردار کو مقرر کر دیں اور وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو جہاد کے لیے تیار رکھیں، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ 12 سردار ہیں تم نے اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم قائم کرو گے نماز کو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور تم زکوٰۃ دو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور تم ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، جب تم یہ سارے اعمال کرو گے تو کیا میں کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ میں ضرور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دوں گا۔ مزید وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور البتہ میں ضرور تمہیں داخل کروں گا، کہاں؟ جنات تجری ان باغات میں بہتی ہیں، من تحتی الانہار جن کے نیچے سے نہریں، میں ضرور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ فمن کفر بعد ذالک پس جو کفر کرے گا اس کے بعد، منکم تم میں سے، جو اس کے بعد بھی تم میں سے کفر کرے نا، فقد ضل سواء السبیل تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، جو اس کے بعد بھی کفر کرے وہ سیدھے راہ سے بھٹک گیا۔ اب کیا ہوا تھا؟ کیا بنی اسرائیل اپنے اس عہد پر پورا اترے؟ نہیں۔ فبما با سبب کے معنی میں ہے، فا پس، با بسبب، ما جو، نقدیم انہوں نے ان کا توڑنا، پس جو ان کا توڑنا تھا نا، میثاقہم اپنے پختہ عہد کو، اللہ کے ساتھ انہوں نے پختہ عہد کیا کہ ٹھیک ہے ہم لڑیں گے، اے اللہ تیری راہ میں جہاد کریں گے، ان کے اس پختہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم اور ہم نے بنا دیا ان کے دلوں کو قاسیہ سخت، ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ وہ کلمات کی تحریف کرتے تھے ان کی جگہوں سے۔ کیا مطلب کلمات کی تحریف کرتے تھے؟ مطلب یہ کہ وہ اللہ کے کلام کے اندر، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے اندر تبدیلیاں کرنے لگے، تحریف کرنے لگے، وَنَسُوا اور بھول گئے، حظًا وہ حصہ، مما ذکروا بہ جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، جو انہیں اللہ کی طرف سے تذکیر کی گئی تھی، نصیحت کی گئی تھی، اس کو وہ بلا بیٹھے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ اور آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے، عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ان کی خیانتوں پر، ان کی خیانتوں پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مطلع ہوتے رہیں گے، آپ کو پتہ چلتا رہے گا اگر وہ کچھ بھی برا کرنے کا ارادہ کریں گے۔ ہاں وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، الا قلیلا منہم سوائے ان کے جو ان میں سے ایمان لائے، جن کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، عدی بن حاتم ہیں اور دیگر وہ یہود جو ایمان لے آئے تھے، ہاں کچھ ان میں سے ہیں جو اہل ایمان صاحب ہیں۔ فاعف عنہم ان سے معاف کیجیے، ان کو معاف کیجیے، وصفح اور درگزر کیجیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ مدینہ میں رہنے والے یہود کے 3 قبائل، بنو نذیر، بنو کینوکا، بنو قریظہ، ان تینوں میں سے صرف اور صرف 8 اور بعض روایات کے مطابق 10 لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے، اور یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَى بے شک ہم نصارہ ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، تو کیا کیا ہم نے؟ اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، تو کیا ہوا؟ فنسوا حظا وہ بھول بیٹھے، مما ذکروا بہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، جس کی انہیں تذکیر اور نصیحت کی گئی تھی نا اس کو وہ بلا بیٹھے۔ فاغرینا پس ہم نے ڈال دیا، بینہم العداوت ان کے درمیان عداوت کو، دشمنی کو، والبغضاء اور بغض کو، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک ان کے درمیان ہم نے دشمنی اور بغض کو ڈال دیا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ اور ان قریب انہیں اللہ خبر دے گا،
بما کانوا یصنعون، اس کی جو وہ کرتے تھے، ماضی استمراری پاس کنٹینیوس، کانوا یصنعون جو وہ کرتے تھے، اللہ انہیں عنقریب اس کی خبر دے گا، مطلب ان کی موت کے وقت انہیں اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، یبین لکم، وہ واضح کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیرن بہت زیادہ، مما کنتم تخفون من الکتاب، اس میں سے جو تم کتاب میں سے چھپا رہے تھے، جو تم کتاب میں سے چھپا رہے تھے نا، تو ہمارے رسول اس میں سے بہت زیادہ تمہارے لیے واضح کرتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت زیادہ تو وہ تم سے درگزر فرماتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، وَكِتَابٌ مُبِين، اور کتاب مبین۔ تو یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کتاب مبین، قرآن کی یہاں دو صفات آئیں، ایک اللہ کا نور ہے یہ کتاب، اور دوسری کہ یہ واضح کتاب ہے، یہ تمہارے پاس آ چکی ہے۔ بولے یہ تمہارے پاس آ چکی ہے۔ اب یہ جو نور ہدایت ہے، یہ جو اللہ کی کتاب ہے، یہدی بہی، دیکھیں بہی واحد کی ضمیر آئی، یہدی بہی با سبب کے معنی میں ہے، اللہ اس کے سبب ہدایت دیتا ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے کس کو؟ من اتبع رضوانہ، اس کو جو اتباع کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کی، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں نا، اللہ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ سبل السلام، سلامتی والے راستوں کی، سبیل ان کی جمع سبل، سلام سلامتی والے۔ تو جو اتباع کرتا ہے اس کتاب کی، اللہ رب العزت بھی پھر اسے صراط مستقیم کی، سلامتی والے راستوں کی ہدایت دیتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یاد رکھے گا قرآن میں جہاں بھی ظلمات آیا، جمع آیا، گمراہیاں بہت زیادہ ہیں لیکن نور ایک ہے، اور وہ اللہ کی ہدایت ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے، اِلَى صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ نعوذ باللہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے بھی کفر کیا، اور انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ قل کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پس کون ملکیت رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں شیئن، کسی بھی چیز کی، ان ارادہ، اگر وہ اللہ چاہے، ان یہلک المسیح ابن مریم، یہ کہ وہ مسیح بن مریم کو ہلاک کرے۔ اللہ اگر مسیح بن مریم کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ملکیت رکھتا ہے کسی چیز کی؟ وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو، مطلب اگر اللہ حضرت عیسیٰ کو یا ان کی والدہ کو فوت کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں انہیں بچا سکے یا کسی چیز کی ملکیت رکھے؟ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب۔ اللہ اکبر، آیات ربوبیت کو سنیے، وہ رب العالمین ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو چلیے آج کا ہمارا یہ جو آخری پیج ہے، ہم اللہ کی توفیق سے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اور امجد بھائی آپ پلیز بتا دیجیے کیا یہ والا صفحہ نمبر چونکہ 11 ہے، کیا یہ ہمارے سلیبس کے اندر شامل ہے آج کے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔
جی یہ صفحہ نمبر 11 تو نہیں ہونا چاہیے، 10 تک 10 کمپلیٹ ہونا چاہیے آج. جی اصل میں نا وہ میرے خیال سے یہ شامل ہوگا کیونکہ وہ ٹھیک ہے، چلیں سسٹر کا میسج بھی آ گیا، یہ شامل ہے، ٹھیک ہے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. میں میرے پاس وہ اصل میں دوسری دورہ قرآن پورے پیج والی سلائڈز تھی نا، تو میں نے وہاں سے کاپی کی، تو مجھے ایسے لگا شاید کہیں اضافی پیج نہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، یہ 5واں پیج ہے آج کا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، کیا کہا جی؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں. یہود و نصارہ کو اصل میں یہ خوش فہمی یا غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. قل کہہ دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اچھا اگر ایسی بات ہے فَلِمَ پس کیوں، يُعَذِّبُكُم وہ تمہیں عذاب دے گا، بِذُنُوبِكُم تمہارے گناہوں کے سبب، یا وہ اللہ پھر کیوں تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب تمہاری پکڑ کرتا ہے، تمہیں عذاب دیتا ہے اگر تم اللہ کے پسندیدہ اور اس کے بیٹے ہو. نعوذ باللہ. بل انتم بشر، بلکہ تم تو انسان ہو، ممن خلق ان انسانوں کی طرح جو اس نے پیدا کیے. من اصل میں تھا من سے، یعنی ان میں سے، من خلقہ جس کو اللہ نے پیدا کیا. تم ان انسانوں کی طرح انسان ہو، تمہیں کوئی ایسی خصوصیت نہیں حاصل کہ تم اللہ کے بیٹے ہو یا اللہ کے پسندیدہ ہو. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اللہ تمہیں عذاب نہ دیتا. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بھی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی اللہ کی طرف تمہارا پلٹنا ہے. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا تحقیق آ چکے تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم جو واضح کرتے ہیں تمہارے لیے، ہر چیز کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اچھا یہ جو رسول آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد آئے یا اپنے سے پہلے دیگر انبیاء رسول کے فوراً بعد آئے؟ نہیں، علی فترۃ، فترہ کہتے ہیں وقفے کو، علی فترۃ من الرسل رسولوں کے وقفے کے بعد، کیونکہ آپ کے علم میں ہے 500 سال سے زائد کے قریب وحی کا سلسلہ رکا رہا. حضرت عیسیٰ کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان تقولو یہ کہ تم کہو، ما جانا من بشیر ولا نذیر کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ہی کوئی متنبع کرنے والا. مطلب کہ یہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم اٹھ کر یہ کہنا شروع کر دو کہ جی ہمارے پاس تو کوئی اللہ کی طرف سے بشارت والا یا نظارت والا متنبع کرنے والا ہمیں نہیں آیا، تو ہمیں کیوں عذاب دیا جا رہا ہے. فقد جاءکم بشیر و نذیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بڑی پیاری صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کی جنتوں کی خوشخبری دینے والے ہیں. وہ نذیر اور متنبع کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں گناہ گاروں کو اللہ کے عذاب سے. تحقیق آ چکے تمہارے پاس بشیر و نذیر، دونوں صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اذ قال موسیٰ لقومہ، یہ وہ واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا. اور دیکھیں مدنی دور میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کیونکہ مدنی دور میں اہل اسلام کو بھی جہاد کا حکم دیا گیا، تو کہیں تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا کہ جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی ہے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے، اذ جعل فیکم انبیاء جب اللہ نے تمہارے درمیان انبیاء بھی بنائے، وجعلکم ملوکا اور اللہ نے تمہیں بادشاہ بھی بنایا، اللہ نے تمہارے درمیان بادشاہ بھی بنائے. ملک کی جمع ملوک، تمہارے درمیان بادشاہ بھی گزرے اور تمہارے درمیان انبیاء رسول بھی گزرے. وَآتَاكُمْ اور تمہیں وہ کچھ دیا،
ما لم یؤتی احدا من العالمین، جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا. اللہ نے تم پر اتنے انعام کیے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سمندر سے رستے بن جاتے ہیں، پتھر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، بادل تم پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں. ہے جی، منو سلوا اللہ تمہارے لیے اتارتا ہے. کیا کیا اللہ نے تم پر انعامات کیے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، اے میری قوم، اصل میں یا بھی تھا میم کے بعد، یا قومی، لیکن وہ یا گر گیا تو یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ، داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں. کون سی ارض مقدس ہے؟ اس سے مراد بیت المقدس ہے، وہاں داخل ہو جاؤ. دیکھیں ہوا اس طرح تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے جد امجد تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور ان کے بھائی، جہاں سے بنی اسرائیل چلے، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب تھا، وہ بیت المقدس وہاں پر آباد تھے. پھر کیا ہوا، آگے چلتے چلتے حضرت یوسف علیہ السلام پھر کہاں پر لے گئے انہیں؟ مصر میں لے کر، اپنے والد کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی مصر میں لے گئے. پھر یہ بنی اسرائیل مصر تک پہنچے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں جب فرعون کا ظلم بڑھ جاتا ہے تو ان کو دوبارہ سے بیت المقدس کی طرف جانے کا کہا گیا. اللہ نے نصرت اور فتح کی خوشخبری بھی دے دی. شرط یہ تھی کہ وہاں جو لوگ آباد ہیں نا، عمالقہ قوم، جا کر ان سے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، اور تم وہاں پر اپنے آباء و اجداد کی زمینوں میں داخل ہو جاؤ گے، جو تمہاری آباء و اجداد حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کی جائے پیدائش اور جگہ تھی. تو اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں، التی، جو کہ کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے، تمہیں مل کر رہے گی. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اپنی پیٹوں کے بل پھر نہ جاؤ، پلٹ نہ جاؤ اللہ کے دین سے، جہاد سے پیٹے نہ دکھاؤ، سینہ دکھاؤ، لڑو اللہ کی راہ میں. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پلٹو گے نا تو پھر تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے. قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، وہاں پر تو بڑی سخت قوم ہے. یہ جو مالکہ ابھی بیت المقدس میں ہے، یہ تو بڑی سخت قوم ہے، ہم کیسے وہاں پر جا کر ان سے لڑ سکتے ہیں. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن ندخلها، ہرگز داخل نہیں ہوگے ارض مقدسہ میں، حتی یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکلیں. ہاں وہ نکلیں تو تب، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہ وہاں سے نکلتے ہیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ بالعموم بنی اسرائیل کا جواب تھا، لیکن بیچ میں کچھ اللہ کے ڈر رکھنے والے بھی تھے. قال رجلان، دو آدمیوں نے کہا، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ نے انعام اور کرم کیا تھا. ان دونوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے کی طرف سے، دروازے کی طرف سے داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم وہاں داخل ہوگے نا، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم غالب ہو. کیوں غالب ہو؟ کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا. انہیں پتا تھا کہ جب اللہ کا نبی اور رسول کہہ رہے کہ کتب اللہ لکم، اللہ نے وہ زمین تمہیں الاٹ کر دی ہے، تمہارے لیے لکھ دی ہے، تو انہیں یقین تھا کہ دروازے سے داخل ہو، لڑو جا کر، جب تم لڑو گے تو وہ تمہارے لیے ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر ہی بھروسہ کرو، توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے خواہش یہ ہو رہی تھی کہ کاش یہ قصہ مکمل ہوتا، لیکن انشاءاللہ آنے والے سیشن میں آپ اپنے محبوب استاد محترم شیخ نصر اللہ صاحب کے ساتھ اس واقعے کو مکمل کریں گے انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 24 سے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.